السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد عارف سلیم اپنے یوٹیوب چینل حق ہیلتھ ہب کی طرف سے نئی ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں۔ آج کی جو سی ویڈیو ہے اس میں ہم کمزور جسم اور پچھکے گالوں کے بارے میں بات کریں گے کہ کمزور جسم اور پچھکے گالوں کو کیسے سٹول اور خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ بہت کمزور جسم اور پتلے جسم سے انسانی جسم کی خوبصورتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ جسم پر جیسے مرضی جو ان سے مہنگے سے مہنگے کپڑے پہنے جائیں لیکن وہ اچھے نہیں لگتے۔ کمزوری کی وجہ سے زندگی کی جو سی مصروفیات ہیں وہ پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ جسم کی قوت مدافعت جو سی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ کسی بھی قسم کی بیماری جو سی ہے وہ جلدی جو سے ایسے کمزور انسان کو جو ہے وہ گھیر لیتی ہے۔ خون کی کمی ہوتی ہے، تیزابیت کی زیادتی ہوتی ہے، پیٹ میں گیس بہت زیادہ بنتی ہے، بھوک جو سی ہے وہ نہیں لگتی، منہ کا ذائقہ جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، اور نیند کی کمی ہوتی ہے، جسم میں خشکی سردی جو سی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایسے جو سے لوگ ہوتے ہیں ان کے جسم میں جو سا ہے کمزوری کی وجہ سے جب وہ تھوڑا سا چلتے ہیں یا سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو سانس جو سا وہ ایسے لوگوں کا پھول جاتا ہے۔ بلڈ پریشر جو سا ہے وہ کبھی لو ہوتا ہے اور کبھی ہائی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سا کافی جو سے مسئلے جو سے ہیں کمزور جسم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایسا ہے کہ یہ جو سی ویڈیو کے بعد جو سی پرچی اسکرین پہ چلے گی تو اس میں جو سا ہے نا وہ کھانے بنے ہوئے ہیں، مثلا 1 2 3 4 5 6۔ تو اس میں جو سا ہے 2 نمبر کھانا اور 3 نمبر کھانے کی جو سی خوراک ہے نا، جو اس میں آلو بینگن گوبھی بڑا گوبھی نان چنے خمیری روٹی یعنی بادی چیزیں جو لکھی ہوئی ہے ان سے پرہیز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو سا ہے یہ بوتلوں وغیرہ سے اس سے پرہیز کرنا ہے۔ اور جو سی 4 نمبر پر یعنی جو سی 4 نمبر خوراک ہے، 5 نمبر خوراک، 6 نمبر جو سی کھانے والی خوراک ہے اور 1 نمبر کھانے والی خوراک جو سی ہے وہ زیادہ سے زیادہ کھانی ہے۔ زیادہ جو سا فوکس ہے وہ جو سا 5 نمبر کھانے والی خوراک اور 6 نمبر کھانے والی خوراک جو سی ہے اس پہ رکھنا ہے۔ تو اس میں ایسا ہے کہ اگر جو سا ہے خوراکی طور پہ اگر کوئی بندہ جو سا ہے یا موٹا ہونا چاہتا ہے تو اس میں ایسا ہے کہ 2 3 کیلے لے لینے ہیں اور تقریباً 1 پاؤ جو سا دودھ لے کے نا اس کو چولہے پہ جو سا ہے وہ رکھ دینا ہے ہلکی آنچ پہ۔ تو اس میں جو سا ہے 3 کیلے جو سے ہیں وہ ڈال کے کاٹ کے ڈال دینے ہیں اور اس کو جو سا کسی چمچ وغیرہ سے جو سا ہلاتے رہنا ہے۔ تو جب اس کی اچھی طرح جو سی کھیر بن جائے گی تو اس میں کوئی بادام وغیرہ جو سے وہ کاٹ کے بھی ڈال دیں۔ اس کے علاوہ جو سا ہے حسب ذائقہ جو سا ہے اس میں چینی وغیرہ ڈال لیں۔ تو روزانہ صبح جو سا ہے اس سے جو سا ناشتہ کریں۔ تو ناشتہ کرنے کے بعد جو سا ہے آدھا پونا گھنٹہ یا گھنٹے کے بعد جو سا ہے اور کوئی چیز کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ جسم جو سا ہے وہ سٹول اور خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گا، اور جو سے گال پچکے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ خوبصورت ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو ایک نسخہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، تو یہ نسخہ بنا لیجئے گا تو اس کو بھی جو سا ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ایسا ہے کہ موسلی سیاہ اور موسلی سفید یہ جو سی ہے دونوں لینی ہے، دونوں ہم وزن لے لینی ہے۔ تو ان کو جو سا ہے کسی دیشی وغیرہ میں ڈال کے اس میں اتنا دودھ ڈالنا ہے کہ یہ جو سی دونوں موسلی ہیں یہ اس میں ڈوب جائیں۔ اس کے بعد اس کو چولہے پہ چڑھا دینا ہے ہلکی آنچ پہ۔ تو جب اچھی طرح یہ ابل جائے اور یہ جو سی موسلی سیاہ اور سفید جو سی ہے یہ اچھی طرح اس دودھ کو جذب کر لے تو اس کے بعد جو سا ہے اس کو چولہے سے اتار لینا ہے اور کسی چھاؤں والی جگہ میں ان کو کسی کپڑے پہ جو سا ہے آپ نے سکھانے کے لیے رکھ دینا ہے۔ جب یہ اچھی طرح خشک ہو جائے تو اس کے بعد جو سا اس کو آپ نے پسوا لینا ہے، یعنی کہ اس کو پیس لینا، بریک کر لینا ہے۔ بریک کرنے کے بعد جتنا اس کا وزن ہوگا اس میں اتنی آپ نے جو سی ہے دیسی شکر جو سی ہے وہ ملا لینی ہے اور اس کو اچھی طرح جو سا مکس کر لینا ہے۔ تو کھانے کے لیے آپ اسے ایسا کریں کہ اس کی مقدار خوراک 4 گرام سے لے کے 6 گرام تک ہے۔ تو آپ نے جو سا اس کو صبح دوپہر شام جو سا یا دن میں 2 دفعہ جو سا کھانا کھانے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے آپ نے اس کو جو سا 1 چمچ دودھ کے ساتھ جو سا اس کو کھا لینا ہے۔ اس کے بعد جو سا آپ نے 1 گھنٹے کے بعد جو سا ناشتہ کھانا اور رات کا کھانا جو سا کھا لینا ہے۔ تو
تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ جو سا آپ کا جسم جو سا ہے وہ خوبصورت موٹا سڈول یعنی کہ مناسب ہونا شروع ہو جائے گا، اور جو سا ہے خوبصورت بھی ہونا شروع ہو جائے گا۔ چلیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو سا ہے صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔